الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر ہے، احسان ہے، فضل ہے اور کرم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اپنے پاک گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی اور ہم سب کو بیٹھ کر کچھ باتیں کہنے اور سننے کی بھی توفیق عطا فرمائی۔ محترم دوستو، اسلامی مہینوں کے اعتبار سے یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے جس کی آج 25 تاریخ ہو چکی ہے۔ مشہور قول کے مطابق اس مہینے کے اندر 27ویں شب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے عرش پر بلایا، یعنی آپ کو معراج کے انعام سے نوازا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، آپ کی عادت شریفہ تھی کہ جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا اور آپ رجب کا چاند دیکھتے تو یہ دعا پڑھتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں ہمارے لیے برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دے، یعنی ہماری اتنی عمر کر دے کہ ہم رمضان المبارک تک پہنچ جائیں، رمضان المبارک کی سعادتیں، اس کی برکتیں، اس کی رحمتیں، اس کی مغفرتیں ہمیں حاصل ہو جائیں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، تو یہ سنت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس لیے جن لوگوں نے یہ دعا شروع رجب میں نہ پڑھی ہو وہ پڑھ سکتے ہیں کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دے۔ تو رجب کا مہینہ یہ ان مہینوں میں سے ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احترام والے مہینے قرار دیا ہے۔ 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ یہ رجب کا مہینہ بھی ہے، اس میں عبادتوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، لیکن کوئی خاص عبادت اس مہینے کے اندر متعین نہیں ہے، کوئی خاص وظیفہ اس مہینے کے اندر متعین نہیں ہے، کہ کوئی خاص تسبیح اس مہینے کے اندر متعین نہیں ہے۔ آج ہم لوگوں کے درمیان بہت سی ایسی باتیں ہیں جو اس مہینے کے تعلق سے مشہور ہو گئی ہیں، تو ان کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اس مہینے کے اندر ایک خاص نماز کوئی پڑھی جاتی ہے، اس نماز کا کوئی تصور نہیں ہے، یا شب معراج میں جاگ کر عبادت کی جائے جس طریقے سے شب قدر میں جاگ کر عبادت کی جاتی ہے، یا اس درجے کی اس رات کو سمجھا جائے یا اس سے بڑھ کر سمجھا جائے، تو یہ مہینہ تو فضیلت والا ہے، یہ مہینہ تو برکت والا ہے، لیکن اس مہینے میں کوئی خاص رسم شریعت نے متعین نہیں کی ہے۔ اگر کسی نے متعین کر رکھی ہیں رسمیں تو وہ دین نہیں ہے، ان کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس 27ویں شب کو مشہور قول کے مطابق معراج نصیب ہوئی، ورنہ تو مختلف روایتیں ہیں کہ آپ کو معراج کس مہینے میں ہوئی، اس میں اختلاف ہے، لیکن جو مشہور قول ہے وہ یہی ہے کہ 27ویں رجب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی۔ اللہ نے آپ کو عرش پر بلایا، معراج آپ کو نصیب ہے۔ معراج کے معنی ہیں بلندی کے، معراج کے معنی ہیں عروج کے، معراج کے معنی ہیں اونچائی کے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو 7 آسمان کے اوپر ملاقات کے لیے بلایا۔ جتنے بھی نبی اس کائنات میں آئے ہیں سب کو کسی نہ کسی درجے میں معراج نصیب ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معراج آتش نمرود میں ہوئی، حضرت یوسف علیہ السلام کو معراج کنویں میں ہوئی،
حضرت یونس علیہ السلام کو معراج مچھلی کے پیٹ میں ہوئی، حضرت سلیمان علیہ السلام کو معراج ہوائی تخت پر ہوئی، اور سرکار دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج عرش عظیم پر ہوئی۔ سن 5 نبوی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، یعنی آپ کے نبی بننے کے 5ویں سال اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اپنے پاس بلایا۔ میرے دوستو، واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر پر بستر پر آرام فرما رہے تھے کہ ابھی آپ نیند اور بیداری کی ملی جلی کیفیت میں تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معراج کا بلاوا آ گیا۔ اللہ کے حکم کے مطابق جبرائیل علیہ السلام نے دروازے کا راستہ اختیار کرنے کے بجائے چھت کا راستہ اختیار فرمایا، اور ادب کے تمام پہلوؤں کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنے پروں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تلے بچھا دی، تو آپ کی آنکھ کھل گئی۔ پھر وہ آپ کو لے کر بیر زمزم کے پاس گئے، آپ کے سینے مبارک کو چاک کیا، آپ کے قلب کو نکالا اور زمزم کے مقدس اور پاکیزہ پانی سے اس کو دھویا اور پھر اپنی جگہ پر رکھ دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، آپ کا فرمان ہے کہ جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام ایک تعداد فرشتوں کی میرے پاس آئی اور مجھ کو لے کر گئی، انہوں نے میرے سینے کو چاک کیا، میرے قلب سے کچھ نکالا اور اس قلب میں کچھ رکھا اور پھر اس کو اپنی اصل جگہ پر رکھ دیا اور رکھ کر درست کر دیا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ پھر اس واقعے کے بعد مختصر میں عرض کر رہا ہوں، اس واقعے کے بعد ایک براق منگایا گیا، یعنی بہشت کی سواری، جنت کی سواری منگائی گئی، جس کی شکل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خچر سے کچھ ذرا چھوٹی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سفر فرمایا، اور اس سفر کے دوران آپ کو عجائبات کا نظارہ کرایا گیا، عجیب عجیب چیزیں آپ کو دکھائی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب میں مکہ المکرمہ سے مسجد حرام سے مسجد اقصی جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ میرا گزر ایک ایسی جگہ سے ہوا جہاں کھجور کے بہت سارے درخت لگے ہوئے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ یہاں نماز پڑھیں۔ میں نے وہاں نماز ادا کی، میں نے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ یثرب ہے، جہاں آپ ہجرت فرما کر آئیں گے، یعنی مدینہ المنورہ ہے، مدینے کا پرانا نام یثرب۔ پھر فرماتے ہیں کہ میرا قافلہ روانہ ہوا، پھر ایک جگہ اور آئی، جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا وادی سینا ہے، آپ وادی سینا سے گزر رہے ہیں، یہ وہ جگہ، یہ وہاں سے قریب ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات چیت کی تھی۔ آپ نے وہاں بھی نماز پڑھی۔ پھر ایک جگہ اور آئی، جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہاں بھی آپ نماز پڑھیے۔ آپ نے فرمایا یہ کون سی جگہ ہے؟ تو فرمایا یہ مدین ہے جہاں شعیب علیہ السلام رہا کرتے تھے۔ پھر آپ کا قافلہ روانہ ہوا، پھر ایک جگہ اور آئی تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہاں بھی آپ نماز پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی نماز پڑھی اور پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جگہوں کا مشاہدہ کیا، مختلف عجائبات آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسی قوم کے پاس سے ہوا اسی سفر میں جن کے ناخن لوہے کے تھے، جن کے ناخن تانبے کے تھے، اور وہ اپنے چہروں کو نوچ رہے تھے، اپنے سینوں کو نوچ رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ سود خور ہیں، جو سود کھاتے تھے دنیا کے اندر، ان کا حال یہی ہونے والا ہے۔ جو آج دنیا کے اندر سود کا کاروبار کر رہے ہیں، سود کا لین دین کر رہے ہیں، سود سے پاک ان کی تجارت نہیں ہے، سود سے پاک ان کا کاروبار نہیں ہے، تو وہ سن لیں کہ کتنی سخت سزا اس حدیث کے اندر بیان فرمائی گئی ہے کہ ان کے لوہے کے ناخن ہوں گے، تانبے کے ناخن ہوں گے، اور وہ اپنے چہرے کو اور اپنے سینے کو نوچ رہے ہیں۔ اور مختلف سزائیں ہیں، مختلف وعیدیں آئی ہیں سود کھانے والوں کے بارے میں۔ ایک تو سزا یہ ہے کہ سود کھانے والوں کا انجام اسی دنیا کے اندر عبرتناک ہوتا ہے، اور آخرت کا انجام تو بہت برا ہے سود کھانے والے کا۔ اور آج ہم سود کو ہلکا سمجھتے ہیں، سود کو کوئی حیثیت نہیں دیتے ہیں، چاہے کاروبار میں سود آئے چاہے نہ آئے، سود کی ملاوٹ تو عام طور پر لوگ سود کا کاروبار کر رہے ہیں۔
بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا نظارہ دکھایا گیا اور یہ آپ کے ذریعے پیغام دیا گیا اس امت کو کہ سود کھانے والوں کا یہ انجام ہوتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ آپ کا گزر ایک ایسے شخص کے پاس ہوا جو نہر میں تیر رہا ہے اور پتھر کے نوالے اپنے منہ میں ڈال رہا ہے، پتھر کھا رہا ہے، یہ اس کی سزا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ تو فرمایا کہ یہ غیبت کرنے والے۔ پھر ایک شخص کے پاس سے گزر ہوا، ایک قوم کے پاس سے گزر ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہیں؟ تو فرمایا یہ نماز میں سستی اور کاہلی کرنے والے، جو نمازوں کو چھوڑنے والے ہیں، یہ ان کا انجام ہے کہ ان کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے ہیں۔ یہ وہی معراج کا واقعہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس کیوں بلایا تھا؟ نماز کا تحفہ دینے کے لیے۔ نماز جیسا عظیم تحفہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، اور آج مسلمان اسی میں سستی کر رہی ہیں، اسی میں لاپرواہی کر رہی ہیں۔ تو ان کا انجام کیا دکھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے ہیں۔ بہرکیف تو مختلف واقعات، مختلف نظارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد اقصیٰ پہنچے وہاں سے آپ کا دوسرا سفر شروع ہوتا ہے۔ مختلف روایتیں ہیں، بعض روایتیں ہیں کہ اسی سواری سے جو بہشت کی سواری تھی، جنت کی سواری تھی، اسی سواری سے آپ کو آسمان پر لے جایا گیا، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ ایک سیڑھی کی شکل کی کوئی چیز تھی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتوں آسمان پر تشریف لے گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف آسمانوں سے گزرتے ہوئے، مختلف انبیاء سے ملاقات کرتے ہوئے ساتوں آسمان کے اوپر پہنچے، سدرۃ المنتہا پہنچے۔ وہاں جبرائیل علیہ السلام نے بھی آپ کا ساتھ چھوڑ دیا کہ اب میری ہمت نہیں ہے اس سے آگے جانے کی۔ قرآن کہتا ہے ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، کہ محبوب رب العالمین اور خالق کائنات دونوں آپس میں اتنے قریب تھے جس طریقے سے دو کمانیں آپس میں ایک دوسرے سے قریب ہوتی ہیں، اور اتنے قریب تھے کہ درمیان میں کوئی چیز حائل نہیں تھی، درمیان میں کوئی پردہ حائل نہیں تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا، اور آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا بھی یہ نظام ہے کہ جب کوئی مہمان کسی جگہ جاتا ہے تو وہاں کے لیے کوئی چیز لے کر جاتا ہے، کوئی تحفہ اور کوئی ہدیہ لے جایا کرتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہمان بنے تو آپ بھی 3 چیزیں لے کر گئے۔ پہلی چیز التحیات، تمام کی تمام تعریفیں جو قولی ہیں، جو زبان کے ذریعے سے جن کو ادا کیا جاتا ہے وہ آپ ہی کے لیے، والصلوات، اور وہ عبادتیں جن کو بدن سے کیا جاتا ہے وہ بھی آپ ہی کے لیے ہیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، اور وہ عبادتیں جن کا تعلق مال سے ہے۔ 3 طرح کی عبادتیں، ایک مالی عبادت، ایک بدنی عبادت، اور ایک قولی یعنی زبان کے ذریعے جو عبادت کی جاتی ہے، تینوں عبادتیں اللہ کے لیے ہیں۔ یہ آپ اللہ کے دربار میں ہدیہ لے کر پہنچے، یہ تینوں طرح کی عبادتیں آپ کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے بھی آپ کو ہدیہ دیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں کہ اے نبی آپ پر سلامتی ہو، آپ پر اللہ کی رحمت ہو، اور آپ پر اللہ کی برکت ہو۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رحمت کو جوش میں دیکھا تو آپ کو اپنی امت یاد آ گئی۔ ادھر آپ کو اپنی امت یاد ہی آئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے آگے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ سلامتی ہو، سلام ہو ہم پر بھی اور آپ کے نیک بندوں پر۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تحفہ دیا۔ پھر اس کے بعد جب آپ وہاں سے روانہ ہونے لگے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ 5 نمازیں عطا فرمائی گئیں۔ بہت لمبا واقعہ اور بہت لمبا قصہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اتنا بڑا تحفہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا اور اپنے پاس بلایا، اپنے دربار میں بلا کر دیا۔ ساری کی ساری عبادتیں، اسلام کے سارے احکام اسی دنیا کے اندر نازل ہوئے، لیکن جب نماز دینے کی باری آئی، نماز جیسا عظیم تحفہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دینا چاہا تو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس عرش پر بلایا اور یہ نماز کا تحفہ عطا فرمایا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، کہ نماز تو مومنین کی معراج ہے۔
گویا جو بھی نماز کو 5 وقت ادا کرتا ہے تو گویا کہ وہ روحانی معراج سے لطف اندوز ہو رہا ہے، روحانی معراج سے اس کو برکتیں حاصل ہو رہی ہیں۔ تو یہ نماز کا تحفہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس امت کو عطا فرمایا۔ اگر آج ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کہلانے پر ہم فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم نبی کی امتی ہیں، اور ہم اس نماز جیسی عظیم الشان عبادت کو ٹھکرائے ہوئے ہیں، نماز جیسی عظیم عبادت کو ہم بھلائے ہوئے ہیں، تو جان لیجئے کہ ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم یہ دعویٰ کریں اور ہم یہ کہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں۔ آج ہم بہت ساری خرافات کرتے ہیں اس مہینے کے اندر، مختلف مہینوں کے اندر، اسلام کے نام پر، مہینوں کے نام پر، نبی کی امت ہونے کے نام پر، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے اندر جو سب سے بڑی عبادت ہمیں عطا فرمائی ہے، اس عبادت کی طرف ہمارا کوئی دھیان نہیں ہے، اس عبادت کی طرف ہمارا کوئی توجہ نہیں ہماری ہے۔ تو اگر ہم نبی کے عاشق ہیں، اگر ہم نبی کی امتی ہیں، اگر ہم اسلام پر چلنے والے ہیں، اگر ہم یہ فخر محسوس کرتے ہیں ہم کہ مسلمان ہیں، اسلام کی تعلیمات پر ہم چلنے والے ہیں، تو سب سے بڑی جو نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی، سب سے بڑی عبادت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی، وہ نماز تھی۔ اس لیے ہم نمازوں کی پابندی کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نمازوں کی پابندی کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جن لوگوں نے سنتیں نہ پڑھی وہ سنتیں پڑھ لیں۔